اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 136 تک 37 تک پڑھیں گے، 137 تک، ٹھیک ہے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جس وقت کہا تھا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالوا، انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہا کا، تیرے معبود کی، و الہ آبائک ابراہیم، تیرے باپ ابراہیم کے معبود کی، و اسماعیل، اسماعیل کے معبود کی، و اسحاق، اور اسحاق کے، الہ واحدہ، ان سب کا معبود صرف ایک ہی تھا، ونحن لہ مسلمون، ہم اس کے لیے سب کے سب مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ تلکا، یہ، امت ہے، قد خلت، تحقیق گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، ولا تسالون، نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، اما کانوا یعملون، اس چیز کے متعلق جس کے متعلق تم نے جو کچھ تم عمل کرتے تھے، وقالو، انہوں نے کہا، کونوا، ہو جاؤ، ہدن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے، قل، تو کہہ دیجئے میرے پیغمبر، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دین ہے وہ حنیف ہے، ایک طرفہ ہے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، قولو، کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور ان کی، والاسباط، ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو دیے گئے موسیٰ، عیسیٰ، وما اوتی النبیون من ربہم، جو دیے گئے نبی اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، ہم اس اللہ کے لیے فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ تم ایمان لے کر آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ بیچ مخالفت کے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے ان پر، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ چلیں تفسیر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کیا کی وصیت، کہ اسلام کی وصیت کی، اپنی اولاد کو جو یہودیت نہیں بلکہ اسلام ہی کی وصیت کی تھی، جیسا کہ یہاں بھی اور اس کی صراحت موجود ہے قرآن کریم میں، دیگر اور کئی مقامات پر اللہ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، یعنی ہر نبی جو دعوت لے کر آیا وہ اسلام ہی کی لے کر آیا ہے۔ یہودیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ جھوٹ اور بہتان ہوگا، اگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا مذکورہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی وہ تو اسلام کی تھی، نہ کہ یہودیت یا عیسائیت یا پھر بت پرستی کی تھی۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی جو تھا نا وہ مشن تھا، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے بیان فرمایا کہ انبیاء کی جماعت باپ شریک اولاد، یعنی اولاد اللہ ہیں، یعنی ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے، مطلب یہ کہ انبیاء اکرام کا جو مشن تھا وہ ایک ہی تھا، ان کے کچھ طریقے مختلف تھے لیکن ان کا مشن ایک ہی رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ بھی یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اجداد میں جو انبیاء صالحین گزرے ہیں ان کی طرف نسبت کا کیا فائدہ، ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ان کا صلہ انہیں ہی ملے گا، تمہیں نہیں، تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا جو ہے نا غلط ہے،
اصل چیز ایمان اور صالح عمل ہی ہے، اور اس کے پیچھے صالحین کا بھی سرمایہ تھا، اور قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ یعنی اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا غلط ہے، اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے، جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ رہا ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اس کے لیے بہترین عمل ہوگا۔ یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے، کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ ہدایت ملت ابراہیمی کی پیروی میں ہے، جو حنیف تھا، الہ واحد کا پرستار تھا اور اسی کی عبادت کرنے والا تھا، اور وہ مشرک نہیں تھا، جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک موجود ہے۔ اب بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اگرچہ بحمد اللہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں، اللہ کی توفیق سے محفوظ ہیں، جن میں توحید کا تصور بالکل بے غبار اور نہایت واضح ہے، جس سے یہودیت، عیسائیت اور دو خداؤں کے قائل مذاہب سے اسلام کا امتیاز نمایاں نظر آتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال و عقائد میں جو مشرکانہ اقتدار و تصورات داخل ہو گئے ہیں، انہوں نے اسلام کے امتیاز کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، کیونکہ غیر مذاہب والوں کی رسائی براہ راست قرآن و حدیث تک تو نہیں ہو سکتی۔ وہ تو مسلمانوں کا عمل دیکھ کر ہی یہ اندازہ کریں گے کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے آلودہ مذاہب کے مابین تو کوئی امتیاز ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین اگلی آیت میں ایمان کا معیار بتلائے گا ہمیں کہ ایمان کا کیا معیار ہے۔ ایمان کا معیار یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے۔ جو بھی انسان اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دے گا وہ سب سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا ہے یا ان پر نازل ہوا ہے، سب پر ایمان لایا جائے۔ کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے۔ کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے، جسے اسلام نے جائز نہیں رکھا۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کریم ہی کے احکام پر ہوگا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں، کیونکہ اب تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہی، تحریف شدہ ہیں۔ دوسرے قرآن نے ان سب کو کیا کر دیا ہے؟ دوسرے نمبر پر قرآن نے ان کو منسوخ کر دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب بھی مان لیتے تو یہ ہدایت پا جاتے، اگر پھر جائیں گے تو یہ مخالفت میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام بھی اسی مذکورہ طریقے پر ایمان لائے تھے، اسی لیے صحابہ کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی چیز پر ایمان لائیں جس پر اے صحابہ اکرام تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا کفایت کرنے والا ہے، آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں ہی میں یہ وعدہ پورا ہوا۔ یہودیوں کے دونوں قبیلوں بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلاوطن کر دیا گیا۔ تیسرے قبیلہ بنو قریظہ کے مرد قتل کر دیے گئے۔ تو امام احمد کی کتاب فضائل صحابہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ مذکور ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ایک مصحف تھا کہ عثمان ان کی اپنی گود میں